جب امیر معاویہ کا وصال ہوا اور یزید اس بیعت کے مطابق اس بادشاہی کے اوپر جا کے بیٹھا، خلیفہ تو نہیں تھا، تو بادشاہ تھے، امیہ کے حکمران سٹارٹ ہو چکے تھے، اس نے جب لوگوں کو بیعت کے لیے کال آن کیا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت کر لی، عبداللہ بن ابوبکر نے بھی بیعت کر لی، حضرت حسن کا انتقال ہو چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پیچھے بچ کے، عبداللہ بن عباس بچ کے، عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کر لی، اور عبداللہ بن زبیر انہوں نے ریفیوز کر لیا، اینڈ ہی وینٹ ٹو مدینہ کہ میں مدینہ مکہ میں رہوں گا، مکہ امن کی جگہ، مجھے اس سیاست سے کوئی لینا نہیں۔ یعنی دو بندوں نے، ایک نے کلاسیکلی ریفیوز کیا امام حسین نے، اور ایک نے سائڈ پہ ہو کے خاموشی سے ریفیوز کیا کہ میں بیعت بھی نہیں دوں گا اور میں اس کے اندر شامل بھی نہیں ہوں، میں مکہ جا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بعد میں بیان کروں گا، بعد میں حجاج بن یوسف نے، جو کہ گورنر تھا عراق کا، جس کے گورنریٹ کے اندر مدینہ حجاز آتا تھا، امیہ کے خلیفہ، سو کالڈ خلیفہ جو تھا ولید بن عبد الملک، اس کے آرڈر کے اوپر فوج لا کے منجنیقوں سے فائر کر کے حرم کو گرا کے، خانہ کعبہ کو گرا کے، جس کو دوبارہ امیجیٹلی تعمیر بھی کیا گیا، اس حجاج بن یوسف نے حرم کے اندر 4000 صحابہ اور تابعین کو شہید کیا، جن میں ان کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن زبیر شامل تھے۔ ان کی لاش کو حرم کے ساتھ ایک کھونٹے کے اوپر 3 دن لٹکائے رکھا، لوگوں کو عبرت دینے کے لیے، اور ان کی لاش کو جب اندر آئے لوگ پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون سا والا عبداللہ بن زبیر ہے، انہوں نے ان کی والدہ حضرت اسمہ بنت ابوبکر کو بلایا، انہوں نے پہچانا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے پہچانا اتنوں میں سے آپ کا بیٹا یہ والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو خنجر ہے وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں احد کی جنگ میں تھا۔ بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ ایک بندے کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خنجر ہے اور اس کو شہید کر دیا گیا، اور حرم کے اندر خانہ کعبہ کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ وہ حجاج بن یوسف تھا جس کے بارے میں ہماری معاشرت علوم کی اور کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، قرآن پہ اعراب لگوایا، خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، انہوں نے یہ اس طریقے سے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ 4000 سے پلس صحابہ تابعین کو شہید کیا۔ یہ معاملہ کربلا سے بعد کا ہے، یہ میں نے ذیلی شارٹ سا بیان کرنے سے میں بیان کر دیا۔ 61 ہجری میں جب یزید کو پتہ لگا کہ انہوں نے ریفیوز کر لیا ہے تو وہاں سے مخالفت سٹارٹ ہو گئی۔ حضرت امام حسین کو رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ آپ ان کے ساتھ متھا مت ماریں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ شر جو ہے اس کو جتنی جلدی روکو گے، کم سے کم قربانی، کم سے کم ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ بڑا مشہور قول ہے ان کا کہ شر کو ختم کرنے میں جلدی کرو، تھوڑی سی ایفرٹ سے ختم ہو جائے گی، اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ درخت بن گیا تو بہت ساری قربانی دینی پڑے گی۔ اینڈ ہی ریفیوز ٹو اسٹاپ۔ اسی اثنا میں کوفہ کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنی وفاداری کا ان کو تلقین دلائی کہ یس وی آر ود یو، اور ان کے انہوں نے جو خط بھیجا وہاں سے، بہت سارے لوگوں کے سگنیچر نیچے ان کے ٹھپے لگے ہوئے تھے کہ ہم سارے کے سارے آپ کے ساتھ ہیں، یو ول کم، وی آر ود یو، اینڈ وی ول سالٹ اینڈ وی فائٹ اگینسٹ دیز امیہ والے جو لوگ ان کے خلاف ہم لڑیں گے۔ لیکن ہوا سارے کا سارا اس کے برعکس، اور جب یہ لوگ راستے میں ہی تھے اور ان لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ایک طرف سے رستے سے حضرت امام حسین آ رہے ہیں، جو کہ ٹوٹل 72 افراد تھے، سارے کے سارے ایک خاندان کے تھے، 72 فرام دا سیم فیملی، اور سامنے اس نے ابن زیاد کو جو گورنر تھا اس کو بھیجا اور پوری فوج لے کے آیا ہوا، 72 بندوں کے خلاف لڑنے کے لیے پوری فوج تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ اور لوگوں کو جب کوفہ کے لوگوں کو پتہ لگا تو انہوں نے یہ ریفیوز کیا، اور ہم تو اس جنگ کے اندر پڑ گئے، ہمارا تو داد دلیا نکل جائے گا، کچھ نہیں بچے گا ہمارا، تو فلیٹلی ریفیوزڈ۔ یعنی ان عراقیوں نے وہاں سے انہوں نے ایک وفاداری نبھانے کی بجائے پہلے وفاداری دکھائی اور پھر اس کے بعد غداری اور بے وفائی دکھائی، اور نہتا انہوں نے چھوڑ دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور وہ کربلا میں اکیلے، اس کربلا میں پانی کے کنارے ان کی شہادتیں ہوئیں، تفصیلی واقعات آپ سب کو پتہ ہیں۔ لیکن اس سے آپ کو ایک چیز کا سبق ملتا ہے، آج ہی کے سیشن میں جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ فوت ہوئے، کتنے لوگ قتل ہوئے، کتنے لوگ شہداء میں شامل ہوئے۔ اپنی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بعد صرف ایک کا جنازہ ہوا اولاد میں سے، وہ حضرت فاطمہ ہے۔ 3 کی 3 بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ینگ ایج میں انڈر 30 فوت ہوئی۔ انڈر 30 نارمل ڈیتھ نہیں ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تھی وہ شاب ابی طالب کا 3 سال کا لگاتار کا فاقہ تھا، جو ان کی ڈیتھ کی وجہ میں بچے تھے اس کو برداشت نہیں کر سکے، دے ڈائیڈ۔ حضرت خدیجہ کا وصال اسی میں اس کے فوراً بعد ہوا، ابو طالب کا وصال فوراً اس کے بعد ہوا، زید بن حارث جنگ موتا میں شہید ہو گئے، حضرت علی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، ایسی طرح لوگوں نے شورش کر کے ان کو شہید کیا، جعفر بن ابی طالب ان کے بھائی ان کو بھی شہید کیا گیا، یہ موتا کی جنگ میں شہید ہوئے۔
حضرت زید بن حارث گھر کے آزاد کردہ غلام وہ بھی شہید ہوئے، حضرت حمزہ چچا شہید ہوئے، حضرت عباس صرف بچے۔ چچا کے بیٹے، جتنے چچا کے بیٹے تایا کے بیٹے مسلمان ہوئے، انہی کو سپہ سالار بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 48 سریے ہوئے، سرایا غزوات کے علاوہ، ان میں سے آپ دیکھیں سردار کون تھا؟ سارے اس خاندان کے لوگ ہیں، انہی کو سب سے آگے کھڑا کیا ہمیشہ، جنگوں کے اندر بھی اور سرائے کے اندر بھی۔ اور اسی کا اینڈ جو تھا وہ کربلا کا 72 افراد کا شہید ہونا تھا، سارے کے سارے اپنے خاندان کے لوگ تھے۔ جو چند افراد بچے وہ ایک زینب تھی حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت فاطمہ کی حضرت علی کی بیٹی، اور ایک زین العابدین تھے کیونکہ وہ بیمار تھے۔ علی اوسط، علی اکبر، علی اصغر، 3 بیٹے تھے حضرت علی کے، 8 بیٹے تھے، ان میں سے 3 جنگ والے، 3 یہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد تھی، سب کو پتہ ہی۔ علی اکبر ادھر ہی شہید ہوئے، علی اسد ادھر ہی شہید ہوئے۔ علی اوسط ٹینٹ میں تھے چونکہ بیمار تھے، باہر نہیں نکل سکتے، وہ بچ گئے۔ یہی اوسط، علی اوسط جو تھے، ان کو بعد میں جس نام سے پکارا جاتا ہے، جہاں تک ہم سارے جانتے ہیں، وہ ہیں امام زین العابدین، یہ وہ علی اوسط تھے۔ اور یہ اولاد تھی وہ جو میں نے آپ کو بتایا، میں کریکشن کر دوں، شہر بانو جو ایرانین یزدگرد کی بیٹی تھی، جو قادسیہ میں لونڈی ہو کے آئی، ان کو آزاد کیا گیا۔ جب وہ کھڑی تھی، حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے، تو حضرت علی نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ان کا معاملہ ایسا کریں، یہ ایلیٹس کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کو ایلیٹ ہی میں رہنے دیں، تو ان کو ہمارے ایلیٹ میں سے جس کو چنتے ہیں ان کو چن لیں، ان کے ساتھ شادی کریں، مسلمان ساری ہو چکی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو نہیں جانتی کہ ہمارے لوگ کون ہیں، کون ایلیٹ ہے، کون کامنرز میں شامل ہے۔ تو حضرت علی نے ان کو سجیشن دیے کہ جو ہمارے جو بڑے بڑے خاندان ہیں، ان کے نوجوان سب کو اکٹھا کریں۔ اس میں حضرت بکر صدیق کے بیٹے، حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عثمان کے بیٹے، حضرت عثمان کے بیٹے نہیں تھے، حضرت علی کے بیٹے، اور عبداللہ بن عباس، حضرت عباس کے بیٹے، عبداللہ بن زبیر، سارے کے سارے کھڑے ہوئے اور ان کو بتایا کہ یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، آپ میں سے جس نے جس سے شادی کرنی کرے۔ ان میں سے شہر بانو جو سب سے بڑی تھی، انہوں نے حضرت امام حسن کو چوز کیا، اینڈ شی بیکیم ہز وائف۔ شہر بانو واز ایرانین، ڈاٹر آف دا کنگ، اور امام حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، دا گرینڈ سن آف اندر کنگ۔ اور یہ جو اولاد ہے، امام علی اوسط، امام علی اکبر، امام علی اصغر، یہ سارے کے سارے ان کی اولاد ہیں۔ یہ جو ریس ساری کی ساری سیدات سادات کی سٹارٹ ہوئی ہے، یہ قریش اور ایرانین ایلیٹ ریس کی اولاد ہے، جو بھی وہاں سے چلی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے ان کی جو شہادت ہوئی، سارے تفصیلی واقعات آپ کو پتہ ہے، پانی کا بوند تک ان کو پینے نہیں دیا گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی اس ریت کے ذریعے، اپنے اس سبق اور اس قربانی کے ذریعے لوگوں کو بتا دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور ہم زندگی کو کبھی بھی آخرت کے اوپر فوقیت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مذہب کو، اس تعلیمات کو، ان قربانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں سے جتنا ہم حصہ ادا کر سکتے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ان شہداء کو ہم اپنے مسلک کو سائڈ پہ رکھ کے اس چیز کے اندر نہ پڑیں کہ اس خاندان سے محبت صرف ایک لمیٹڈ طبقے کا جو ہے حق ہے اور صرف وہی ان کا نام لیں گے۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حیات میں بتایا گیا کہ آپ کے یہ بچے اس طرح شہید ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کے بتایا، حضرت امام حسین کو لپٹے بٹھایا ہوا تھا ساتھ میں، انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ کربلا میں ایسے شہید ہو گئے، ان کو میدان دکھایا گیا، ان کو مٹی دکھائی گئی، ان کو حیات میں بتا دیا گیا کہ آپ کے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہ دکھ ان کو زندگی میں دیا گیا جس کے ساتھ وہ دنیا سے گئے، اور یہ ان اولاد نے اس ریت کو قائم رکھا، کمپرومائز نہیں کیا، جس کو ہم کہتے ہیں ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ کمپرومائز کر لیا۔ دیر از نتھنگ لائک دس، ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ ہمیشہ اسلام کے طریقہ کار کے مطابق ہی وہ چلے، انہوں نے اس کے اوپر بالکل بھی کمپرومائز نہیں کیا، گردنیں کٹوائی ہیں لیکن اسلام کو، اس کی تعلیمات کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس پہ عمل کرنے کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔